پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صلوات پھر بھی ذرا بلندر سلام میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی انشاءاللہ 5 دن اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں بیان کروں وہ بغیر دلیل کے نہ ہو سرکار دلیل ساتھ دی جائے گی پھر گفتگو ہوگی اور سب سے اہم ہے کہ یہ 2 نگران میرے اوپر موجود ہیں میری گفتگو کو یہ محفوظ فرما رہے ہیں تو میری بات ویسے بھی محفوظ ہے اگر یاد نہ رہے تو یہاں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے جو بھی میں دلیل دوں گا ان میں وہ دلیل محفوظ ہوگی زبانی باتیں تو بھول جاتی ہیں مگر یہ یہاں محفوظ ہے لہذا اس سرزمین میں میں چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤں دنیا کو کہ آل محمد کیا ہے خدا کے لیے دنیا آل محمد کو سمجھے اگر یہ نہ سمجھے گئے توحید سمجھی نہیں جائے اگر یہ نہ پہچانے گئے توحید کا کمال کبھی بھی نہیں پہچانا چاہے گا جملہ کہہ دوں میں توحید کی پہچان ہی ان کے ذریعے ہے انبیاء کے ذریعے نہیں
انبیاء ان کے امتی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ 14 امتیوں کی اولاد نہیں ہوتے. جو میں سنتے ہیں کوئی بات سمجھ آئی؟ انبیاء کے امام ہیں یا نہیں؟ انبیاء کے امام ہیں. انبیاء تو امت ہو گئے. کوئی امام ہی نہیں ہوتا جو امت کی اولاد سے ہو. یہ کون ہے؟ میں انشاءاللہ اسی آیہ کریمہ کے تحت بڑی غور سے اب میں بہت ایک جملہ جو ابھی مجھے آتے فرمایا پوری دلیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. بالکل نام تو میں ویسے بھی نہیں لیتا لیکن اپنا موقف تو مجھے حق ہے بیان کرنا. دیکھیں اپنا جو موقف ہے ہمارا عقیدہ ہے اس عقیدے کو بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے. ہم کسی کو نہیں روکتے وہ اپنے عقیدے بیان کرے. جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اسے بیان کریں. ٹھیک ہے. اس لیے شفاعت عمل میں ہوتی ہے عقیدے میں نہیں ہوتی. اگر کوئی گنجائش ہے تو وہ عمل میں ہے عقیدے میں نہیں ہے. عقیدہ یہیں سے بنا کے جانا. یہاں بنا کے جائیں گے وہاں بدل نہیں سکتی. کوئی کہے شاید وہاں بدل دے وہاں بدلے گا نہیں عقیدہ. ٹھیک ہو گیا جناب؟ بس بات کو شروع کریں. خالق ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے اور یہ آیہ کریمہ اتفاق سے کافی دنوں سے جب سے میں یہاں آ رہا ہوں یہ پہلے جملے میری پچھلی مجالس سے مربوط بھی ہیں. وہ لفظ خالق اسی سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے هو الذی وہ ہے جنہیں معلوم ہے وہ ہے. یہ آیہ کریمہ اسی سے مربوط ہے. وہ ہے. خدا جانے وہ کیا ہے. جو سمجھ نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں. جو سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ سمجھ آ گئی. جو سمجھ نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں. جو اللہ کو سمجھا دے اسے علی ہے. کتنی بڑی بات ہے. کتنی بڑی ذات کی کن کو دلیل بنا کے بھیجا ہے ان کو. وہ الذی وہ ہے. چونکہ یہ درسگاہ ہے ہماری پاکستان کی سب سے بڑی اسی لیے یہ جملے کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں. وہ ایسا کمال ہے کہ منطق میں ہے کہ اس کی کوئی ماہیت نہیں ہے. وہ ایسی ذات ہے جس ذات کی کوئی ماہیت نہیں ہے. پھر آگے تشریح میں فرماتے ہیں جس کی ماہیت ہی نہ ہو وہاں شکل و صورت نہیں ہوتی. نہیں غور نہیں فرما رہا ہے. اللہ کی نہ کوئی صورت ہے نہ اس کی کوئی شکل ہے. اے اللہ جب تیری نہ شکل ہے نہ تیری صورت ہے پھر خدا جانے تو کس معیار کا کمال ہے. پھر تو نے کس کی تصویر بنا کے مصور بنا ہے. پھر بتا تو صحیح تو جو مصور ہے وہ تیری تصویر کون ہے؟ واللہ الخالق البارئ المصور. وہ مصور جب تو ہے تو پھر تیری تصویر کون ہے؟ جملہ کہہ دو اگر آپ خوش ہو جائیں. بس کہا میری تصویر وہی ہے جو علل اعلان منبر پہ کہے میں وجہ اللہ. شکر ہے سمجھ آئی بات. شکر ہے. ٹھیک ہے. وہاں کیفیت نہیں ہے روز بیان کریں گے تھوڑی بات. وہ ایسا کمال ہے
کمال ہوتا ہی وہی ہے جو خالق کی صفت بن سکے. علماء نے کمال کی تعریف کی ہے کہ کمال ہی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی صفت بن سکے. غور نہیں فرما رہے؟ جب صفت اس کا کمال ہے تو جو اس کے کمال کا مظہر ہو اسے علی کہتے ہیں. کوئی صفت خالق کی ایسی نہیں جس صفت کا مظہر امیر المومنین علیہ السلام نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اب جناب ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. هو الذی وہ ہے. ہمارے تو کمالات میں وہ آتا نہیں، وہ سے شروع ہوا وہ بھی ختم ہوا. یہ وہ کہنے والا جانے ارتجا جانے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ ہے. اس وہ نے آگے کیا لفظ کیا ہے قرآن پاک کی؟ هو الذی وہ ہے. اگر آپ خوش ہو جائیں تو ذرا دوہرا دوں اس کو. خوش ہونے کے لیے میں جملہ کہتا ہوں. دیکھیں جب اللہ عالمین کی تخلیق کی بات کرتا ہے تو هو الذی سے پہلے واو لگاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ، میں نے دہرائی وہاں فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. وہ اللہ ہے اور وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. جب کسی اور کی خلقت کی بات کرتا ہے تو اور کہتا ہے، لیکن جب آل محمد کی بات کرتا ہے پھر اور نہیں کہتا. خوش ہو جائے کوئی تو ہے نا. هو الذی، اے واو نہیں لگائی ہے. علی محمد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یہاں واو نہیں لگائی. هو الذی، وہ ہے، وہ ایک کمال. اب پھر اتنی کافی ہو گیا. اس کمال نے پہلا کمال کیا کیا؟ جب کمال ہے تو جو پہلا کمال ہوگا وہ بھی کمال ہوگا. اس کا کتنا بڑا کمال ہوگا جو کمال وجود میں آ رہا ہے. ذات تو کمال ہے ہی، لیکن یہ اعتبار ظہور ایک کمال کو ظاہر فرما رہا ہے. خدا جانے اس کمال میں اس نے اپنے عدل کو کتنا صرف کیا ہوگا، کیونکہ اسی پہلے کمال ہی میں اس کا سارا کمال ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اب اس اللہ نے هو الذی وہ ہے کیا کیا؟ اس وہ نے باسا فی الامیین، اس اللہ نے مبعوث فرمایا. بے ست کسے کہتی؟ رسول بنا کے بھیجنا. سرکار دو عالم کو رسول بنا کے بھیجنا، اس کو کہتے ہیں بے ست. باسا، اس نے مبعوث فرمایا. اللہ نے مبعوث فرمایا. مبعوث کون ہو رہا ہے؟ خاتم المرسلین. بحث کریں گے انشاءاللہ، اتنی ایسی بحث کریں گے انشاءاللہ. آپ نے وہ بحث سنی ہی نہیں ہوگی، میں پکی بات آپ سے کر رہا ہوں. ایسی بحث کریں گے جب اللہ رسول کو بھیج رہا ہے. پھر رسالت تو اللہ کی ہے، تو معلوم ہوتا ہے سارے کمال رسول کو دیے ہی اللہ نے. جتنے کمال رسالت کے لیے ہو سکتے ہیں وہ کل کمال دے کر اسے رسول بنایا. میری رسالت کے کمال کے وجود کو مصطفیٰ کہتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. میرے پورے رسالت کے کمال کو مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ وہ مصطفیٰ ہے، اس کا چلنا بھی رسالت ہے، اس کا بیٹھنا بھی رسالت ہے، اس کا سونا بھی رسالت ہے، اس کا دیکھنا بھی رسالت ہے. اب جملہ کہہ دوں، اس کا اپنا ذاتی کوئی عمل ہے نہیں. ہر
عمل رسالت کے تحت ہے۔ اچھا ابھی اتنی کافی ہے یار، میں نے کتنی بڑی بات کی ہے، کیوں ذہن بلند فرمائیں۔ اللہ نے جتنی رسالت بنائی ہے، کل کی کل رسالت کا کمال کون ہے؟ سرکار دو عالم۔ اس رسول نے اس کی رسالت کو عملی طور پہ پہنچانا ہے۔ ہائے 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 ہائے، رسالت اللہ کی ہے، مبلغ رسول ہے۔ جس رسالت کا مبلغ رسول ہو، اسی رسالت کے محافظ کو علی کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ اللہ نے رسول کو رسالت کا مبلغ بنایا اور علی کو رسالت کا محافظ بنایا۔ ہوئے 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 ہوئے، خدا جانے تبلیغ آسان ہے، حفاظت مشکل ہے، اس لیے تو علی کو مشکل کشا بنایا۔ خوش ہو جائے۔ کہاں بیٹھی ہے دنیا، کہاں رہتی ہے اللہ۔ محمد صلی علی محمد سبحان اللہ۔ وہ اس کے کمال کا ظہور ہو رہا ہے۔ والذی وہ ہے۔ کیا کیا؟ پہلا کمال کہاں سے شروع ہوا؟ ہائے 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 ہائے، میں نے بات کہہ دی ہے، ابھی آپ پہنچے نہیں، ابھی آپ نہیں پہنچے۔ آج بھی میں اسلام آباد میں بات کر رہا تھا، بات تو میں نے کہا میں نے کہہ دی ہے، کہتے سمجھ ہی نہیں آئے، میں کہا ٹھیک ہے۔ والذی وہ ہے، وہ جانے کہنے والا جانے۔ بعث فی الامیین، اس نے اپنا خاتم المرسلین رسول، عالمین میں جیسے وہ ایک ہے، عالمین بیتوار رسول ایک ہے۔ میں جملہ کہہ دوں اگر آپ خوش ہو جائیں، وہ ذات میں ایک ہے، یہ وجود میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ ذات میں ایک ہے، یہ وجود میں، صحیح وجود میں ایک ہے۔ وجود میں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وجود میں ایک ہے۔ میں کہوں اس کے کمال میں کوئی بھی حصہ دار نہیں ہے۔ رسول کی رسالت کے کمال میں کوئی حصہ دار ہے؟ یہ تو خاتم المرسلین۔ اچھا ابھی ایسا وہ ہے۔ بعث فی الامیین، میں نے ذہنوں کو تھوڑا سا تیار کیا تاکہ آپ ایک مثبت ذہن لے کے میرے ساتھ چلیں۔ بعث فی الامیین، اس اللہ نے امیین میں اس کو مبعوث فرمایا۔ معلوم ہوا جس وقت مبعوث ہوئے امیین تھے۔ امیین ایک دو نہیں، جماعت تھی۔ امیین کی ایک جماعت ہے، ایک دو بھی نہیں، پہ بحث کریں گے اس جماعت کون سی جماعت ہے۔ امیین کی ایک جماعت ہے۔ اس امیین میں کس کو بھیجا؟ رسول۔ بعث فی الامیین، اپنے امیین میں اپنا مبعوث فرمایا۔ کن کو؟ رسولاً، خاتم المرسلین رسول کو نام ہی رسول رکھ دیا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اے اللہ کسی اور کا نام تو نے رسول نہیں رکھا، ان کا نام ہی رسول رکھ دیا تاکہ یہی میری پہچان ہو جائے۔ نام ہی تو پہچان ہے نا، نام اس کا لیا جائے گا، جب میں نام کہوں گا میرا ہونا ہو جائے گا۔ رسول جو ہے کوئی تو مرسل ہے نا، ٹھیک ہے۔
बासा फिल उम्मीजीन में रसूल भेजा। बस अब यहाँ पढ़ूं थोड़ा सा। अब बात रोजाना ऐसे होगी, अगर तकलीफ हो तो तकलीफ के लिए मैं दलील दूंगा, आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए दलील साथ होगी। अगर तकलीफ दलील दूर न करे तो तर्जुमा तो आपके पास है ही, ठीक है, वो तर्जुमा आप करते रहे। अब यहाँ उम्मीजीन का तर्जुमा जितने कुरान पाक इस वक्त मौजूद हैं, उम्मीजीन का तर्जुमा तमाम ने मक्के वाले किया। रसूल को मबूस फरमाया किन में? उम्मुल कुरा अहले मक्का में, मक्के वालों में रसूल आया। उस मक्के वालों में कौन है? अबू लहब, अबू जहल। अबू जहल भी है ना, क्या नहीं है? खामोश हो जाएंगे फिर मैं कुछ और पढ़ूंगा। जरा मैं पता नहीं, मैं आप खामोश हो, मैं फिर कुछ और पढ़ूंगा। फिर क्या करेंगे आप? समझे यार, बात जरूरी मैं कहने लगा हूं। उम्मीजीन क्या कहते हैं? कौन है? मक्के वाले। उम्मुल कुरा मक्के वाले। मैं कहता हूं उम्मुल कुरा मुराद नहीं है, मक्के वाले नहीं है, उम्मीजीन आले मोहम्मद है। तवज्जो पर अब बात जरा देखें, समझ आई मेरी बात? अब हाथ बांध के कोई लड़ाई नहीं, दलील के बगैर नहीं हो गई। फिल उम्मीजीन, रसूल को भेजा उम्मीजीन में। उम्मीजीन मक्के वाले नहीं, उम्मीजीन आले मोहम्मद है। रसूल की बेशक अव्वलन बेशक आले मोहम्मद में है। आले मोहम्मद ही में रसूल मबूस हुए। मैं दूसरा तर्जमा करके ये वाज़ेह कर दूं, सानी माने दूसरा, सानेयन अहले मक्का है। असल बेसते रसूल उम्मीजीन आले मोहम्मद में है, सानेयन अहले मक्का है। फिर तीसरे नंबर पर नस्ल सरकारे इस्माइल और जनाबे हाजरा, क्योंकि मक्का इन्होंने आबाद किया, इनकी नस्ल। फिर चौथे नंबर पर कुल आलमीन अजमी कुल के कुल। रसूल मबूस आलमीन के लिए हुए हैं, लेकिन इनका पहली बेसत जो है अव्वलन आले मोहम्मद में है। बात मैंने समझाया, फिर मैं शायद दोहराता हूं। अव्वलन जो बेसत है, ये नहीं कि सानियन बेसत हुई, यानी पहली बेसत। सबसे पहले जो रसूल मबूस होके आए, किन में आए? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में। सानियन कौन आ जाएंगे? मक्के वाले। तीसरे नंबर पर अहले अरब वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद कौन आ जाएंगे? आलमीन। फिर आलमीन के लिए हो गए मबूस या नहीं? लेकिन तरतीब वार है। मक्के वालों से बेसत शुरू नहीं होती, आले मोहम्मद से बेसत शुरू होती। झगड़ा ये है। खुदा के लिए समझे, खुदा वास्ते समझे यारा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अहले मक्का के लिए जो बेसत है दूसरे नंबर पर है। असल बेसत है रसूल किन के लिए? आले मोहम्मद के लिए। और उसकी दलील कुरान ने खुद दी है। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीजीना, अल्लाह ने मबूस फरमाया उम्मीजी आले मोहम्मद में। कौन? रसूलन, रसूल मिनहुम, उन्हीं उम्मीजीन में से। मालूम हुआ उम्मीजीन इसमें यार के हैं जिनमें से रसूल आया। मिनहुम की क्या मानी? उन्हीं में से। अब जिक्र अल्लाह के इनका कर रहा है, होम का। मिनहुम गौर नहीं फरमा रहे।
اگر ہم کو اگر آپ میں تھوڑی سی تشریح کر دوں تو پھر ہم آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ امیشین میں بھیجا رسولا منہم. بس یہ ہم مجھے فائدہ دے رہا ہے. اب یہ ہم وہ چادر تطہیر میں آیا. ہم فاطمہ تو سمجھ آئی ہے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. خدا واسطے سنتے رسولا منہم. انہی میں سے رسول آیا. تو انہی میں سے جو رسول آیا ان کا معیار ہے نا اتنا. ہائے 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 ہائے. جن میں سے اللہ کو کہنے میں بھی عدل نظر آیا. اب کہیں نا مکے والوں میں سے آیا. نہ کہیں نا ذرا. میرا خیال ہے عام آدمی بھی ایسی بات نہیں کرے گا. یہ تو قرآن ہے. جب قرآن ہے تو قرآن میں تو حقیقت ہوتی ہے. رسولا منہم. رسول مبعوث فرمایا انہی میں سے. انہی میں سے. اب سرگوزے میں ایک بات پوچھتا ہوں. قبلہ کعبہ اگر تشریف رکھتے ہیں نظر نہیں آ رہے مجھے. صاحبان علم یہاں کے جو حضرات ہیں تو وہ ان سے بھی میں پوچھوں گا. مجھے نہیں آئے گا ان سے پوچھنا ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کن میں مبعوث فرمایا؟ آل محمد میں مبعوث فرمایا رسول. منہم انہی میں سے. اب معیار ان کا ہے. رسول کا معیار انہی میں سے ہے. اور نہیں فرمایا رسولا منہم. منہم کتنی بڑی بات ہے. آئے گی بات. انہی میں سے رسول بھیجا. اب میں ترجمہ کرتا ہوں خدا کے لیے. علماء کرام اتنی بڑی درسگاہ میں ترجمہ میں کرتا ہوں. یتلو علیہم آیاتہ. اب رسول جن میں سے بن کے آیا ہے ان کے لیے جو تلاوت کرتا ہے کیا برائے تعلیم کرتا ہے؟ اور نہیں فرما رہے. سرکار رسول جو ان کے لیے تعلیم فرما رہا ہے. یتلو علیہم آیاتی. انہی پہ تلاوت کرتا ہے. ہم کون ہے؟ امیشین. امیشین پہ تلاوت کرتا ہے. کن کی؟ آیات کی. آیات کیا؟ قرآن. قرآن کی تلاوت رسول ان پر کر رہا ہے. رسول انہی میں سے ہے. معلوم ہے یہاں تعلیم کے لیے تلاوت نہیں ہے. تبلیغ کے لیے تلاوت نہیں ہے. تبلیغ کی تلاوت ناقصین پہ ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. تعلیم کی تلاوت نہ جاننے والوں پہ ہوتی ہے. آل محمد میں سے رسول ہے. میں سے رسول ہے. تو پھر رسول تعلیم تلاوت جو کرتا ہے کس مقصد کے لیے کرتا ہے؟ مجھے نہیں آتی جناب. آپ سے پوچھنا ہے. نہیں تو بیٹھے رہے ساری رات. قبلہ سے بیٹھے رہے ساری رات. یتلو علیہم اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات نمایاں ہو. حقیقت سامنے آئے. یتلو علیہم انہی امیشین پر رسول آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے. کہوں میں جملہ کہہ دوں کہ نہ برائے تعلیم ہے نہ برائے تبلیغ ہے. تلاوت اس لیے کرتا ہے. یہ تلاوت برائے تصدیق قرآن ہے. اور نہیں فرما رہے. کسی کو کیا خبر رسول قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا؟ تصدیق کون کریں گے؟ اب کہیں ابو جہل کرے گا؟ نہیں غور نہیں پڑھ. ابو لہب کرے گا. مکے کے دوسرے جو پہلے تھے نہیں لڑ پڑے تھے نبی نہیں مانا تھا وہ تصدیق کریں گے. اور نہیں فرما رہے جنہوں نے نبی نہیں مانا وہاں تلاوت نہیں ہے. تلاوت کن کے لیے؟ آل محمد کے سامنے کیوں تلاوت کرتا ہے؟ تاکہ تصدیق کرے یہی قرآن ہے. دنیا والوں تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے آل محمد قرآن کے اترنے سے پہلے عالم کون کر رہے تھے؟ عالم ہے یا نہیں؟ قرآن کے اترنے سے پہلے عالم ہے. کون؟ آل محمد. اللہ بھی ایسا حکیم ہے
ایسی حکمت کی بات کی، رسول ان سے تصدیق کروا رہا ہے، جو مصدق قرآن ہو وہی جانشین رسول بن سکتا ہے۔ جسے تصدیق کی خبر نہیں وہ جانشین نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اب یہاں یہ جو تلاوت قرآن ہو رہی ہے کس کے لیے ہو رہی ہے؟ تصدیق قرآن۔ کیوں؟ یا آج ان پہ بیست میں، بیست سے پہلے بھی تو قرآن پڑھا گیا، اور نہیں فرما رہے ابھی قرآن بیست سے پہلے پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا؟ کب پڑھا گیا؟ جب جناب علی خانہ کعبہ میں آئے، ذرا جن کا آنا ہی خانہ کعبہ میں ہو کیسا آنے والا؟ سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ لیا جناب امیر کو، علی کو سنا دو، خیال سے ترجمہ کرنا، رسول سے کہا گیا پڑھو، کہتا ہے میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ میں نے 28 مجالس سبھی پڑھی ہے اسی آئے کریمہ پر۔ کیا کہا جناب علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا؟ اچھی نہیں لگ رہی بات؟ نہیں کیوں یار، چہرے مرجھائے نہیں، آئے خوش ہونا۔ جب رسول خدا نے فرمایا علی کو سنا دو، ہوئے 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 ہوئے، خدا جانے کتنا مشتاق ہے تلاوت علی کا۔ تلاوت سناؤ، سنانا کیا ہے؟ تلاوت ہے یا نہیں ہے؟ علی تم تلاوت کرو، ہم سننا چاہتے ہیں۔ جناب علی نے فوراً کہا تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ ابھی آیا نہیں قرآن، وہ یار آیا نہیں، آنے سے پہلے پڑھ بھی رہا ہے، وہ تصدیق بھی کر رہا ہے، پھر 14 جبریل پڑھانے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلو تھوڑی سی خدا کی، اچھا آگا جی سمجھ آگئی، شکر ہے شکر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جناب امیر نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ سورہ، اچھا یہ بھی میں بتاؤں، ہر شے میں ہی بتاؤں یار، یہ باتیں اتنی، ہر شے میں بتاؤں۔ سورہ مومنون پڑھی، کیسا انتخاب ہے، نام ہی مومنون ہے، امیر المومنین نے سورہ مومنون پڑھی۔ میں کہوں گا مولا 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 الحمد پڑھ دیتا، بدل قرآن ہے۔ کہا کیسے پڑھوں؟ وہ تو ابو طالب بابا پڑھ چکے ہیں۔ چلو خوش ہو گئے، اچھی بات۔ یہ باتیں آپ کو آتی ہیں۔ باسا فی الامیین، امیین میں بھیجا۔ ادھر کے حضرات مجھے نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ سے، پتہ نہیں قبلہ بیٹھے ہیں یعنی اب مجھے نہیں نظر آ رہے۔ باسا فی الامیین، امیین میں، امیین کون ہے؟ ایسا نہ کہیں، پورے سرگودے میں پھیلا دیں آل محمد۔ آپ کو شرم آ رہی ہے؟ اچھا اچھا وہی اچھا نا، ٹریک تو وہی ہے لیکن ساری بات ادھر نہیں، جب یہ تو پھر گئے نا صحیح۔ اچھا بیان کریں گے یار، ہمیں پہلا ذرا آپ کو ذرا میرے ساتھ آپ ہو جائیں نا۔ باسا فی الامیین رسولا منہم، رسول انہی میں سے مبعوث، انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ وہی مبعوث کن میں سے ہوئے؟ اگر میں جملہ کہوں خدا کی قسم اگر عہدہ نہ بدلا ہوتا یہ بھی مبعوث ہوتے۔ اور نہیں فرما رہے، اگر امامت کا عہدہ نہ بدلا ہوتا یہ بھی مبعوث ہوتے۔ باسا فیہم رسولا فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے
اچھا ٹھیک ہے. اب رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو واو نہیں ہے، دیکھیے درمیان میں واو نہیں ہے، مطلب ہے بے سب کا پہلا کمال ہی تلاوت ہے. واو نہیں ہے یار، میں کیا رہا باسف الامیین رسولا منہم یتلو منہم کیا کہ واو ہے کہ یار وقفہ ہی نہیں ہے، وقفہ ہی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے پہلا اعلان ہی رسول کا تلاوت ہے. ہائے 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 ہائے، جب پہلا اعلان ہی تلاوت ہے تو پھر تلاوت کی تصدیق کون کرے گا؟ پھر ایسے معیار کے ہونے چاہیے، رسول پڑھتا جائے وہ تصدیق کرتا ہے. کرے نا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ آیات کی تلاوت کرتا ہے. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، انہی امیین کا تزکیہ نفس کرتا ہے. ترجمہ کریں مجھے نہیں آتا یار، کوئی بات عام ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں لے گئے تزکیہ نفس کو. پھر وہ تو تزکیہ نفس کرتا ہے جن کو تلاوت قرآن برائے تصدیق قرآن ہوتی ہے، ان کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ تزکیہ وہ کرے گا جس کا خود مزکہ ہوگا. رسول پہلے مزکہ ہے تبھی تو تزکیہ فرما رہا ہے. اگر خود تزکیہ نہیں ہے تو پھر آگے تزکیہ کیسے کرے گا؟ جن میں بھیجا انہی میں سے رسول ہے. اس بات کی دلیل ہے یہ سارے محمد ہیں. ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوا رسول نے ایسے نہیں کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، درمیانہ. یار یہ کیا ہوا؟ ہم سارے محمد ہیں. محمد دلیل ہے، تزکیہ نفس ہوا تبھی آئے. ہماری طرح کا تزکیہ نفس نہیں ہے ہم مانیں گے تو ہوگا. نہیں 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 نہیں، وہ تو مزکہ آئے ہی. جب وہ پہلے سے ہی مزکہ ہے تو ان کے تزکیہ نفس کیا ہے ان کا؟ میں درسگاہ میں بیان کر رہا ہوں، فرمائیں جناب کیا ہے تزکیہ؟ کتنا بڑا جگر چاہیے ان کو بیان کرنے کے لیے. تزکیہ نفس آل محمد یہ ہے، جو بھی آیت ان کی شان میں آتی ہے فوراً اعلان کرنا ان کا تزکیہ. ہوئے 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 سمجھ آئی؟ آیت کا اعلان کرنا ان کا تزکیہ ہے. اب میں جملہ کہہ دوں، جب ان کا تزکیہ اعلان کرنا ہے تو پھر آیا تطہیر نے اتر کر انہیں طاہر نہیں بنایا. ذرا سمجھ کیوں دیر سے آتی ہے؟ آیا تطہیر نے اتر کر آل محمد کو طاہر نہیں بنایا، اتر کر ان کی طہارت کا اعلان کیا. آیا ولایت نے اتر کر انہیں ولی نہیں بنایا. اگر ایک خوش ہو جائے تو میں جملہ کہوں، دہرایا تو تھا میں نے وہاں، آپ بھول جاتے ہیں. چلو مجھے تو یاد رہتا ہے، دہرائے ہوئے کو دہرا دیتا ہوں. اس لیے ولایت میں اللہ نے حصر میں اپنے آپ کو بھی شامل کیا. اللہ جانے آل محمد کیسے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ حصر میں آ گئے. گل سمجھی نہیں، خدا جانے کمال محصور ہو کہ ان کے ساتھ ذات وجود کے ساتھ کیسے محصور ہو گئی. بیان کریں گی، میں ایسے نہیں کہہ رہا چلو جی یہ چلو جی نہیں ہے، میں جو جملے کہہ رہا ہوں. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے. حاصر ہے یا نہیں ہے؟ اسی ولایت میں دوسرا کون ہے؟ ورسولہ، اس کا رسول بھی ولی ہے. تیسری ایک جماعت بھی ولی ہے. یہ سارے ولی ہیں. اب اعلان کرنا ہی تو ان کا تزکیہ ہے. اب اگر کوئی کہے آیت اتری پھر یہ ولی بنے،
جملہ کہہ دوں شاہ جی، آیت اتری تو یہ ولی بنے، تو پھر میں کہوں گا اسی ولایت میں اللہ بھی شامل ہے، پھر اللہ تو تب ولی بنا جب آیت بھیجی۔ اچھی بات ہوگی، اللہ کو بھی خبر تھی یہ سوال کریں گے۔ پھر دوسرا سوال بھی اللہ نے کہا میں نے تینوں کو شامل کیا، جماعت پوری، میں بھی ولی رسول اور یہ بھی ولی۔ انہوں نے کہا دو ولی تو اکٹھے ہوتے نہیں۔ اللہ نے کہا اگر میرے ہوتے ہوئے رسول ولی ہو سکتا ہے تو پھر رسول کے ہوتے ہوئے علی ولی کیوں نہیں ہونا؟ سمجھا کرے جان، سمجھا یا علی یا علی۔ یتلو علیہم آیات، میں کوشش کر رہا ہوں اب بور نہ ہوں، خوش خوش ہو جائے۔ یتلو علیہم آیات ہی، ہوئی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ خدا جانے معیار تلاوت کیا ہوگا، کیسی تلاوت ہوگی، ہماری تلاوت یہ ہے۔ ان کے سامنے سنبھل کے رسول تلاوت کر رہا ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی، اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکی ہے، اور ان کے ہر آیت کا اعلان کرنا ان کا تزکیہ نفس ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی نہیں۔ ابھی تو قرآن شروع ہوا ہے، کتاب ہوا کہاں ہے؟ نا یہ تلاوت تو شروع ہوئی ہے، تلاوت جب پوری مکمل ہو کے لکھی جائے گی پھر کتاب بنے گی۔ وہ تو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ کتاب کون ہے؟ ہاں صحیح، میں ایسے تو نہیں جانا میں نے، بالکل وہ کتاب کون ہے پھر بحث کریں گے کتاب کون ہے، لیکن ابھی جلدی سے میں کہہ دیتا ہوں۔ اب اللہ نے کہا الف لام میم، کیوں نہیں سمجھ آتی دنیا کو آل محمد؟ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس کتاب کی تعلیم کن کو دے رہا ہے؟ الف لام میم کو۔ الف لام میم کون ہے؟ آل محمد۔ فوراً کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس نے شک کیا نہ اس کتاب پہ کھاتا ہے۔ شکر ہے، ٹھیک ہو۔ اچھا یہ کتاب کی تعلیم کیسے دیتا ہے؟ کتاب کی تعلیم تو پڑھ کے ہوتی ہے، تو تلاوت ہو گئی۔ اگر کتاب ہی وجود پیغمبر ہے، رسول کیسے تعلیم دیتا ہے؟ کتاب کون ہے یار؟ بحث کریں گے، ابھی تو پہلی رات ہے نا آج، کل پتہ لگے گا زیادہ آتے ہیں یا کم آتے ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ میں ہاتھ مان کے کل ہی آپ کی آمد سے پتہ لگ جائے گا میں نے ٹھیک پڑھایا یا غلط۔ کیوں دنیا کیوں نہیں سمجھ؟ اگر میں ایک لفظ کہہ دوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ ایک شخص ہے جس کا نام روایت میں ابو القاسم ہے، یہ امام کے پاس بیٹھا ہے، ایک آدمی آیا، امام نے اسی کی زبان میں گفتگو کی، یہ اس کے چہرے پہ افسردگی ہوئی۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا ابو القاسم؟ صحیح اتنی دیر تک آپ کی نعمت والی گفتگو سے محروم رہا۔ فرمایا اچھا ان چیزوں کو جاننا چاہتا ہے؟ مولا نے کنکر لیا، کنکر منہ میں رکھ کے کہا اسے چوسو۔ کنکر چوسا، 72 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ کنکر چوسے تو عالم ہو گیا، جو زبان رسول جو
موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا روایت ہے؟ زبان چوسی یا نہیں؟ وہ جناب علی کو تو خانہ کعبہ میں چسا دی نیا، جناب علی نے بھی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ کیسے حکیم؟ ماں کہتے پی لے دودھ۔ وہ ذرا ماں دودھ پلائے کتنی اچھا دودھ ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ ماں کے دودھوں کے لیے نہیں آئے، یہ ہمارے جیسے نہیں آئے۔ ہوئے 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 یعلمہم الکتاب، بحث کریں گے کتاب اور حکمت پہ بھی بحث کریں گے، حکمت کی تعلیم دیتے۔ جیسے اب خود حکیم ہے، ان کو بھی حکیم بنا کے کہا انا دار الحکمت وعلی بابا، انا مدینۃ العلم وعلی۔ کل میں نے مدینے کے لیے جملہ کا پتہ ضرور دہرایا ہوگا، مدینہ کسے کہتے ہیں؟ شہر کسے کہتے ہیں؟ اچھا چلو صحیح کہتے جا، میں سوال کرتا جاؤں۔ شہر کسے کہتے ہیں؟ دیہات نہیں، گاؤں نہیں، کریا نہیں، بلدیہ کسے کہتے ہیں؟ مدینہ کسے کہتے ہیں؟ لغت میں مدینہ ہے انا مدینۃ العلم۔ مدینہ لغت میں اس شہر کو کہتے ہیں جہاں ہر ضرورت کی شے موجود ہو۔ اور نہیں فرما رہے یہ وہ مدینہ ہے۔ وَإِن كَانُوا، بس آگے بات، ایک تک بات آگے پھر وَإِن، واہ کون سا ہے یہ؟ حالیہ، واضح حالت بتاتا ہے صحیح۔ وہی کیسی لفظیں بنا دی، ادھر لفظ لگا دی، حالت کسی کی نظر آ گئی۔ کیسا ہے، کیسا علم ہے یار۔ واہ ان کانو، اگرچہ یہ تھے کون؟ وہ جو امیین تھے، اگرچہ یہ امیین تھے، من قبلو، پہلے، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ بے شک سے یار، مبعوث ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا شکر ہے تسی کچھ کی ہے، یہ تو بالکل مجھے آواز سے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ وَإِن كَانُوا، اگرچہ یہ تھے کون؟ امیین، من قبلو، بے شک سے پہلے۔ خدا کے لیے اب ترجمہ میں درست کروں، یہ سارے ترجموں میں لکھا ہے کھلی گمراہی میں تھے۔ ذرا ترجمہ آپ کے پاس یہی رکھے ہوں گے، دیکھ لیں ذرا، میں کوئی اپنا ترجمہ تھوڑی کر رہا ہوں۔ جنہوں نے اہل مکہ کو لیا نا کہ رسول کی بے شک اہل مکہ کے لیے ہے، وہاں تو پھر یہی ترجمہ آئے گا۔ ہاں اہل مکہ کا ترجمہ، ہمیں فائدہ ہو گیا، اس ترجمے میں بھی فائدہ ہو گیا۔ وہ کھلی گمراہی میں تھے، اہل مکہ جتنی ہے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کا کیا کھلے گمراہ تھے۔ اب پتا لگا جو کھلا گمراہ ہو وہ جانشین رسول نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے ایسا ترجمہ نہ کر۔ ترجمہ آل محمد کا کریں۔ امیین آل محمد ہیں، آل محمد معذاللہ گمراہی میں نہیں ہے، ان کے لیے کھلی گمراہی ہے ہی نہیں۔ ضلال مبین کا ترجمہ کھلی گمراہی نہیں، پھر کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ آل محمد تھے رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، لفی ضلال مبین، گمراہی والا ترجمہ تو ہے نہیں۔ اب ضلال کے 18 معنی بیان کریں گے، ایک نہیں 18 ہے۔ یہ ترجمہ ہے آل محمد علیہ السلام بعثت سے پہلے کھلی گم نامی میں تھے۔ اچھا نہیں لگا ہے گم نامی میں تھے۔ گم نامی مانے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔
اس میں تھے گمنامی میں. گمنامی مانے پہچان نہیں تھی. کس سے پہلے؟ بے ست سے پہلے کس میں تھے؟ گمنامی میں. تو پھر آل محمد کون ہے؟ جن میں سے رسول آیا. اس میں رسول بھی تو گمنام تھا. پہلا اعلان ہوا مانا گیا. 3 دن کھاتے رہے رانے کھا کھا کے یار پورے. جناب علی ابو طالب پکاتے رہے. جناب نے فرمایا کل بھی کھانا پکا لو. بات سنے نہ سنے کھانا کھانے ضرور آئے گا. اب ایسی صلوات پڑھیں کہ روحانیت ہو جائے. بلند تر ان کانو من قبل لفی ضلال مبین. اس لیے جناب علی فرماتے ہیں رسول ہم میں سے آیا. یہ ضرور دوہرا کے بات میں آگے بڑھاؤں. جناب علی فرماتے ہیں نحنو امیون الذین بعث اللہ فیہم رسولا فینا و منا. ہم وہ امیین ہیں جس میں اللہ نے رسول مبعوث فرمایا. نحنو امیون. میں دوبارہ پڑھوں گا. نحنو امیون الذین. ہم ہی وہ امیین ہیں بعث اللہ فیہم رسولا جس نے اللہ نے رسول کو مبعوث کیا. فینا ہم میں و منا ہم سے. امیین ہم ہیں. ہم میں رسول آیا. ہم میں سے رسول آیا. تو پھر یہ امی کون ہوئی؟ امیین کون ہے؟ اب بے شک صحیح ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ جب بے شک ترجمہ کرے وہ پاک ہے جس نے رسول بھیجا آل محمد میں. آل محمد میں سے. ترجمہ اچھا ہو گیا یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ تصور دوسرا ہے ہی نہیں. یتلو علیہم آیات ہی تصدیق قرآن کے لیے آیات کرتا ہے. تلاوت قرآن کرتا ہے. ان کے ہر آیت کو اعلان کر کے ان کا تزکیہ نفسیہ کا اعلان کرتا ہے. انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے. اس لیے ہر صحابی سمیت رسول اللہ روایت کرتا ہے میں نے رسول سے سنا. سننا تعلیم نہیں ہے. رویا عن رسول اللہ. رسول سے روایت ہوئی ہے. روایت تعلیم نہیں ہے. علی فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ. جناب رسول نے مجھے تعلیم دی. انہیں تعلیم دی ہے. تعلیم دی گئی. تو اب ان کانو اگرچہ یہ آل محمد تھے کس سے پہلے؟ بے شک سے پہلے. لفی ضلال مبین. کھلی گمنامی میں. جی گمنامی میں. یہ گمنامی ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئی؟ گمنامی کے کیا معنی؟ پہچان نہیں تھی. پتہ ہی نہیں تھا کہ امام کون ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں تھا. پھر بتائیں گے. یہ پتہ نہیں تھا. کیوں پتہ نہیں دیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آگے کیا فرماتا ہے؟ وآخرین منہم. بس جناب یہ ختم کریں ٹائم ہو گیا. آخرین منہم. اور اے رسول مبعوث ہوئے آل محمد میں. وآخرین منہم. اور بھی ہے. آخرین میں اور بھی. منہم انہی امیین میں سے اور بھی ہیں جن میں یہ نبی کی نبوت جاری ہے. اور بھی ہیں. آخرین منہم لما یلحقوا بہم. لما متوقع الحصول شے کے لیے آتا ہے. لما یلحقوا بہم. ابھی وہ ان امیین سے ملحق نہیں ہوئے. لما کہتا ہے انتظار ہے. معلوم ہوتا ہے کچھ اور ہے جن کا اللہ بھی منتظر ہے. اللہ
منتظر ہے تو وہ کون ہے جو منتظر اس وقت ہے؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ، اللہ محمد اللہ کا رسول ہے. یہ آج جو نبوت جاری ہے کن کی وجہ سے جاری ہے؟ اہل مکہ کی وجہ سے نہیں، وہ تو ختم ہو گئے. آل محمد کی فرد آج بھی ہے. امام کا ہونا ختم نبوت کی دلیل. سرکار کا ہونا کس کی دلیل ہوگی؟ ختم نبوت کی دلیل. سرکار 12واں امام ہے یا نہیں؟ اور اس کو لمبا متوکل حصول کے لیے انتظار کر دیا یا نہیں؟ اس کا انتظار بھی عبادت ہے. ماننا حق ہے، انتظار عبادت. انتظار عبادت ہے، ماننا ابھی پھر بحث کریں گے. یہ ماننا اور ہوتا ہے، اقرار اور ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اللہ عزیز بھی ہے، حکیم. آخری ترجمہ ختم، کل بحث کریں گے. آگے کیا کہتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء. لوگو یہ اللہ کا فضل ہے امیین. اب ترجمہ کریں امیین اہل مکہ ہے تو پھر ابو جہل پہ فضل ہو گیا. کیوں نہیں ترجمہ سوچتے وہی یار؟ کیوں؟ اللہ کیا کہہ رہے؟ ذالک فضل اللہ ہے. یہی تو اللہ کا فضل ہے. بے شک رسول کا بھیجنا ہی تو فضل ہے. یؤتی ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو پھر ترجمہ مکے والا ہی آل محمد ہے. پھر کرے نا ترجمہ مکے والوں پہ فضل ہو گیا. پھر تبت یدا کدھر جائے گی؟ زندگی رسول میں تبت موجود ہے تو فضل کدھر گئی؟ اور نہیں سمجھا رہے؟ پھر کون دلیل ہو گئی یا نہیں؟ صحیح. واللہ ذو الفضل العظیم. یہ فضل عظیم ہے، وہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے. عظیم ہے، یہ بھی عظیم ہے. ہے اب یہ لمبی بحث میں کیا کروں، میرے اشرے پڑھے عظیم پر. عظیم تو اب آل محمد میں مبعوث ہوئے. یہاں ترجمہ امیین کا آل محمد ہے، مکے والے نہیں ہیں. یہی سے بات کو آگے بڑھاؤں. اسی علی کی بیٹیاں برہنہ سر بازاروں میں لائی گئیں. کوئی مصائب ہوتے ہیں جو ہم ہمیشہ آپ کو سناتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جناب علی کی بیٹیاں برہنہ سر بازاروں میں لائی گئیں، آئی نہیں. ہے میں نے اس دن بھی وہاں مسائل پڑھا، پھر پڑھ دیتے ہیں. میرا امام فرماتا ہے میرا سلام ہو ان بیویوں پر 10ویں والے دن جن کے سروں سے نیزوں کے ذریعے چادریں چھین. اے اللہ تو بھی دیکھتا رہا. ہے جناب زینب عالیہ کے سر سے چادر اتر گئی. فرمایا یہ اتروانا ہم نے ہماری مشیت ہے تاکہ ان کا ظلم آشکارا ہو جائے. اللہ اکبر. جب اتر گیا نا ہے بیویوں کے سروں سے چادریں اتر گئی، فوراً جناب زینب عالیہ نے فرمایا بیویوں جلدی کرو، اپنے بال منہ پہ ڈالو اور ان پہ اتنی خاک کربلا ڈالو بال نظر نہ آئے. پردہ بن گیا یا نہیں؟ ہے اجرکم اللہ. رو لیا کرے یار، رو لیا کرے. یہ دن تو رونے کے ہیں، یہی دن تو اگر کب روئیں گے. اتنی بالوں پہ خاک کربلا ڈالی گئی کہ بال نظر نہیں آتے. میرے امام کہتے ہیں میرا سلام ہو بیویوں پر. ہائے جن کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے. اس لیے سبایا کہا، اسیر نہیں. اسیر کے ہاتھ آگے باندھے جاتے، بیویوں کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے. بے پلانے اونٹوں پہ جب بیویوں کو بٹھایا، بے پلانے محمل نہیں، محمل ہوتے پردہ ہوتا ہے. اگر پردہ ہوتا تو منہ پہ بال کیوں ڈالتی بیوی؟ بے پلانے اونٹوں پہ جب بیویوں کو بٹھا دیا گیا، بیویاں بیٹھ گئی. اللہ. بیویوں نے اپنے سر گھٹنوں میں رکھ لیے. گھٹنوں یہی کہ سر اٹھا کے چلے بازار. جب
ہائے 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 ہائے، جب آخر علیہ السلام کی بیٹی عین بازار کوفہ میں اعلان ہوا، لوگوں آؤ دیکھو حاضہی زینب بنت علی کی بیٹی جناب زینب کو ہم بازار لے آئے ہیں، ہوئے 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 آؤ۔ اس وقت میری بیوی نے کہا سجاد میرے لیے کوئی اذن الہی ہے میں کچھ کہوں؟ کیسی پابند شریعت ہے۔ میری ماں نے فرمایا پھوپھی اماں آپ کے لیے حکم ہے۔ اس وقت میری بیوی نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے کہا حسین تلاوت قرآن کرو، لوگ تیری تلاوت سنیں گے، میرا پردہ محفوظ ہو جائے۔ ماشاءاللہ رو لیا کرے، بہت بڑی عبادت ہے رونا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہی حق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ پہ تلاوت شروع کی، فخر داؤد نے۔ میں جملہ کہوں خدا کی قسم یہ وہ معیار تلاوت ہے جو رسول کرتا ہے۔ تلاوت کی یا نہیں کی؟ اب امام حسین علیہ السلام نے جب تلاوت کی نا، صرف سر ہے نو کے نیزہ، ایسی تلاوت ہوئی پورا بازار لاکھوں کا مجمع تصویر حیرت ہو گیا، اکیلا سر اور ایسی تلاوت ہم نے کبھی نہیں سنی۔ جب یہ ایک شور بلند ہوا، ایک گھر میں ایک مومنہ رہتی ہے، اس کا گھر بازار کے اوپر ہے، کہتی ہے شور کبھی ایسا ہوا نہیں، اللہ خیر کرے۔ شور معلوم کرنے کے لیے دروازے پہ آئی، باہر ہجوم نظر آیا، کہتی ہے میں کوٹھا میرا چھت سے نظر آتا ہے، ذرا میں وہاں سے دیکھوں شور کیوں ہے پڑھوں۔ اب جو یہ چھت پہ آئی اس نے منہ پیٹ لیا، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے ہاتھ پیچھے۔ آپ بھی رونا نہیں آتا ہے؟ خدا گواہ جناب سکینہ 4 سال کی بچی سامنے بٹھا کے ہاتھ باندھے پھر پتا لگے گا، کرتے پہ خون لگا ہوا، بے پرانے اونٹ پہ بیٹھی ہے، بالوں میں کیا خاک کربلا ڈالی ہے، سر گھٹنے میں رکھا ہے، اس کا محمل اس کی چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اونٹ بالکل چھت کے ساتھ۔ اچھا یہ بچی پتہ نہیں دھوپ میں کتنی دیر سے کھڑی ہے، چلو کسی کون پانی دے گا، کوئی واقف نہیں، چلو میں پانی لے کے یہ سعادت میں حاصل کروں۔ جلدی گئی، کھجوریں ملی، جلدی جلدی گلاس پانی کا لیا، اوپر چھت پہ آئی تو اس کے بچے بھاگتے ہوئے آئے۔ اللہ جانے یہ خیال کیوں آیا، اور نہیں فرما رہے یہ ڈالے گئے خیالات۔ کہا کہ چونکہ قیدی کو دینا ہے کیوں نہ میں اپنے بچوں کا صدقہ کر لوں۔ اب جو صدقہ کر کے سکینہ کو دینے لگی، جناب زینب نے کہا بی بی ہاتھ روک، صدقہ ہم پہ آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے، اسی ہاتھ روک لے، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ جب یہ کہا نا اس نے چلا کے کہا الصدقہ تو حرام علی آل محمد، صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے۔ اینا کنتن، کون ہے کون ہے بی بی، کون ہے؟ بھول گئی، کھجوریں دینا پانی دینا بھول گئی، کون ہے بی بی، تم پہ صدقہ حرام ہے، کون ہے؟ جناب زینب نے گھٹنوں میں سر رکھا، خاموش ہو گئی۔ اچھا کہتے بی بی اتنا بتا یہ بچی بیمار ہے؟ فرمایا بیمار نہیں، یہ یتیمہ۔ ہائے 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 ہائے، خدا جانے کتنے ضبط سے کہا۔ اچھا یہ یتیمہ ہے، بچی ہے، قیدی بھی ہے۔ میری بیوی نے مجھے مدینے میں کہا تھا کوئی بچی ملے اور قیدی بھی ہو، عمر بھی چھوٹی ہو، ہاتھ بھی بندھے ہو، رونا نہیں آ رہا ہے، اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ کہا بی بی شرعی دعا ہوئی تو مانگے گی ورنہ نہیں، قدموں میں سر رکھ دیتی ہے، قیدی ہو کے شریعت اتنی اور بی بی اجرکم اللہ۔ بی بی جناب ظاہر پھر خاموش ہو گئی۔ اچھا بی بی میری شرعی دعا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے؟ جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ جناب سکینہ نے کہا ہے اللہ میری طرح ان کے بچوں کو یتیم نہ کر۔ اب دوسری لفظ کہو، کہا دوسری دعا مانگے اللہ مجھے جلد مدینے لے جائے۔ جب وطن مدینے کا نام آیا جناب زینب کہتے بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں میری آقا زادی زینب رہتی ہے،
مدت گزر گئی میں نے زیارت نہیں کی. فرمایا اگر وہی زینب ابھی بازار میں آ جائے پہچان لو گی. کہا جس کا عباس جیسا بھائی ہے. ہائے 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 خدا کو ذرا سے بال ہٹا کے کہا ام حبیبہ پہچان انا زینب بنت علی ہذہی ام کلثوم ہذہی رقیہ ہذہی سکینہ. کہا تو چلا کے کہتی ہے آئینہ آئینہ ابو الفاضل العباس تمہارے پردوں کا محافظ کہاں ہے؟ فرمایا شہید ہو گئے ہم. پروردگار بخش فیض محمد و آل محمد کو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوئے ہیں ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہیں گے ان مقاصد میں انہیں فیض المنام فرما. اپنے مرحومین کے لیے شہداء و مومنین کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. علم و یقین ہم لوگ میں چکوا تو آیا غریبوں